अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AHRK's रिव्यूज़। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ये व्यू आए आप लोग समझ सकते हैं, समझ जाया करें कि इस व्यू के आने के बाद मतलब जो भी बातें होंगी वो थोड़ी सी काम की बातें होंगी, वो ज़रा मतलब शुगल वगैरह हंसी मजाक से हट कर बातें होंगी, सीरियस बातें होंगी। तो अगर तो कोई भी मेरा चैनल जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे जो है चैनल इसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी को वीडियोस पसंद नहीं आती तो वो डिसलाइक कर सकता है, वो मतलब ये है कि कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकता है, मुझे सजेशन दे सकता है। और अगर किसी को पसंद आती हैं तो वो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने जा रही है ईद उल अज़हा से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। बेसिकली जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि ये जो ईद है, ये ईद मतलब इस ईद में हम लोग रज़ाए इलाही को कम और शो ऑफ की तरफ हमारा जो ध्यान होता है ना वो ज़्यादा होता है। हम लोग जो हर बंदे की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि वो महंगी से महंगी जो है, महंगे से महंगे जानवर की कुर्बानी दे, उसकी कुर्बानी महंगी से महंगी हो। अब इसमें रज़ाए इलाही कम होता है, मीन्स कि वो खुदा की रज़ा के लिए कम ये ऐसा सोच रहे होते हैं और लोगों को दिखाने के लिए, मुआशरे में अपनी नाक बचाने के लिए ऐसा ज़्यादा सोच रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें एक कुर्बानी अगर 20,000 में हो सकती है तो कोई एक कुर्बानी 50,000 में या 1 लाख में क्यों करेगा? जिसमें जो मुझे लगता है, आप लोग मेरी जो है सोच से मतलब आप लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, आप लोग मतलब हक रखते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, आप लोग मुझे एक गाइड कर सकते हैं बेहतर तरीके से अगर मैं मतलब कहीं भी गलत सोचता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग जो हैं वो काफ़ी मतलब दिखावा कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका ये कोशिश होती है कि उनकी जो कुर्बानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी हो। क्योंकि देखें इसमें ये होता है कि जो कुर्बानी होती है वो रज़ाए इलाही होती है। ठीक है, मतलब वो खुदा की रज़ा के लिए दी जाती है। एक सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, वो सुन्नत एक 25,000 के बकरे की कुर्बानी देने से भी पूरी हो सकती है और 1.5 लाख का अगर कोई बैल वगैरह करता है तो उससे भी पूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सामने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। अब मैं सभी को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा यहाँ पर बात करने का मकसद ये नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कह सकते हैं मैक्सिमम लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। दूसरा जो इसमें बात ये होती है कि इसमें आप लोगों को दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। अब एक ऐसा है कि अगर मतलब आपने तकरीबन 1 लाख की कुर्बानी की, ठीक है, ख़रीद ली, आपके जो हमसाए में लोग हैं, आपके जो रिलेटिव में लोग हैं, उनके पास एक 20,000 के बकरे, 20,000 की मतलब अमाउंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि 20,000 भी बहुत ज़्यादा कीमत है। कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो कि इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन मुझे इसलिए ये 20,000 की अमाउंट सेट करनी पड़ रही है कि क्योंकि इससे कम मतलब ये मिनिमम अमाउंट मैं कह सकता हूँ। शायद इससे कम में भी बकरे मिल जाएं, लेकिन जितनी महंगाई चल रही है तो मुझे लगता है कि इतने एटलीस्ट मिनिमम इतने ही हो गए रेट। तो मीन्स ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के रिलेटिव में, आप लोगों के हमसाए में कोई ऐसा बंदा है जो कि कुर्बानी नहीं कर रहा तो आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि वो कुर्बानी क्यों नहीं कर रहा। अगर वो साहिब इस्तात नहीं है, उसकी इतनी इस्तात नहीं है, तो आप जहाँ पर 1 लाख की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, जानवर ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर आप तकरीबन 80,000 की ख़रीद लें। ठीक है, वहाँ पर आप 70,000 की ख़रीद लें और जो बाकी 20-30 हज़ार है वो आप उसकी कुर्बानी वो आप अपने रिलेटिव में अगर कोई डिज़र्विंग है, या फिर हमसाए में कोई है, या फिर कोई और ऐसा शख्स या ऐसा घर जिसे आप जानते हो जो कुर्बानी नहीं कर पा रहा है, उसे आप ख़रीद कर दे दे। अब ये जो है ना बात, ये वो बात है जहाँ पर सब इंसानों का जो ईमान है ना उस
چیز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس چیز کی مطلب ٹیسٹنگ کا یہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مطلب قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، ایک سنت ہے، میں سنت ادا کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ اس بندے کا اصل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اگر تو وہ ایسا سوچتا ہے، ایسا کرتا ہے کہ مینز اپنی جو قربانی وہ خریدنے جا رہا ہے، اس میں سے کچھ پیسے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو دے دینا کہ جو کہ ڈیزرونگ ہو، جو کہ مطلب خود قربانی نہیں خود قربانی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں، ان کو دے دینا، یہ ہے بیسیکلی قربانی کا مقصد ہے یہ۔ یا پھر یہ کہ اگر مطلب آپ کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگ مطلب بمشکل اپنی ہی جو ہے قربانی وہ افورڈ کر رہے ہیں، تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا، یہ نہیں ہے بے ہوتا کہ قربانی میں اب میں نے کچھ دیکھا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے، کچھ لوگوں کو میں نے ویسے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کی گھروں میں فریج جو ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً قربانی ہوتی ہے ذی الحج میں، 10 ذی الحج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور محرم ہوتا ہے اس کے ٹھیک 20 دن بعد، ٹھیک ہے، محرم سٹارٹ ہوتا ہے، تو 20 دن تک ان کے فریج ہیں ان میں گوشت پڑا ہوتا ہے، ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جی محرم تک تو ایٹ لیسٹ گوشت چلنا چاہیے، سال بعد قربانی آتی ہے، تو یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ گوشت کو اس سے پیٹ بھریں، گوشت سے کو 2-3 ہفتے تک چلائیں۔ بیسیکلی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ خوشیاں بانٹنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، آپ کا کام یہ ہے کہ جو اب گوشت کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 3 حصے کن کن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب 2 حصے تو آپ لوگوں نے دے دیے، کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کی مجبوری ہے، وہ تو ایک مطلب ہے، ایک کرائٹیریا سیٹ ہے کہ اس گوشت کے اتنے حصے ہوں گے۔ تو بیسیکلی جو آتا ہے مطلب جہاں پر آپ رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ رب کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں پر وہ تب ہوگا جب آپ لوگ اپنے حصے میں سے باقیوں کو دیں گے، جہاں پر آپ اپنے حصے میں سے باقیوں کے لیے سوچیں گے، وہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب قربانی کا گوشت آ گیا اور آپ لوگوں نے مہنگی سے مہنگی قربانی کر لی، اور آپ کے ہمسائے میں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے، ان کے پاس مطلب کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور وہ لوگ بس اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ کہیں سے ان کو بھی گوشت مل جائے، ان کے لیے بھی کہیں سے گوشت آ جائے گا۔ یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ لوگ رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ بیسیکلی میرے مطابق بیسیکلی اس جو ہے عید الاضحیٰ، یہ بقرہ عید کا یہ بیسیکلی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کے لیے اگر وہ اپنے بیٹے کے گردن پر خنجر چلانے کے لیے اگر رضامند ہو جاتے ہیں، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے، کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں جو خواب انہوں نے دیکھے ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، تو ان کی محبت کے لیے اگر وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس دنیا میں بیٹے سے زیادہ تو کوئی چیز بھی نہیں، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کوئی چیز، کوئی دولت نہیں ہے بڑی اس سے بڑھ کر، تو یہ ہوتی ہے محبت مطلب۔ اب تو اس کے برعکس ہم مسلمان ہیں، امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سنت کو پورا کرنا جا رہے ہیں، تو ہم لوگ اس عید پر کتنا رضائے الہی کا خیال رکھتے ہیں، سوچنے والی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بندہ ایک جو ہے وہ تقریباً سارا سال جو ہے وہ تقریباً عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے ایک بندہ، اور قربانی وہ 20,000 کی خرید رہا ہے یا 10,000 کی خرید رہا ہے،
30,000 کی خرید رہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے یار. لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہتے لوگ. لوگوں کا کام ہی ہے کہنا. آپ لوگ اگر مطلب پوری دنیا لوگوں کی قدموں میں رکھ دیں پھر بھی لوگوں نے کہنا ہے. اور اگر آپ لوگوں کے پیروں تلے زمین کھینچ لیں پھر بھی لوگوں نے کہنا ہے. تو لوگوں نے کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اس لیے قربانی کا جو جانور ہے خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ناک بچانی ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب سارا سال آپ نے عیش و عشرت سے زندگی گزاری، اتنا دیا ہوا ہے رب کا آپ کو، اور آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں. اتنا مطلب سستا، کم پیسوں کا، آپ لوگوں کو بڑی قربانی کرنی چاہیے تھی، یہ ہے وہ ہے. تو بیسیکلی اس میں آپ لوگ اپنا دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے ایک ماہ پہلے اس کے پاس ہزاروں تھے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ایک ماہ پہلے کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ میرے پاس ہزاروں تھے تو ابھی بھی میں نے وہ جانور خریدنا ہے جو کہ ہزاروں جس کی قیمت ہو. ٹھیک ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہو آپ اتنا ہی جانور خریدیں، چاہے وہ آپ کی استطاعت 10,000 ہو، چاہے آپ کی استطاعت 1,00,000 ہو. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو قربانی کی جو ضرورت ہے وہ کیا 50,000 میں پوری ہو رہی ہے. دوسرا یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے جو جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے قربانی کی ضرورت ہو، مینز کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس اتنا وسائل نہ ہو، اتنا مطلب وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی قربانی وہ خرید پائے. اگر تو آپ جانتے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اور اس کے باوجود آپ کوئی ایک 50,000 1,00,000 خرچ کر کے کوئی جانور خرید کر لے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رب اس پہ بہت مطلب خوش ہوں گے، ان کی رضا حاصل ہو جائے گی، سنت پوری ہو جائے گی، تو میرے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کی جو قربانی ہے وہ ویسٹ جائے گی، ایسا مجھے لگتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ایک بندہ ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی قربانی جو ہے وہ قربانی کے جانور خریدنے میں کنجوسی کرتا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے بہت سی باتیں کی ہیں اور ویڈیو بھی تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آتی ہے پھر بھی آپ مجھے بتائیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی پھر بھی آپ بتائیں. اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کے ویو وغیرہ کے ساتھ، تو اس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. اور اس ویڈیو میں ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی کو بات کوئی بری لگی ہو، کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہو، تو وہ مجھے اپنی رائے سے بتا سکتا ہے، وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. اگر کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، اچھی لگی ہو تو وہ ذرا اپنا پیار محبت دکھائیں یار. سبسکرائب کریں، سبسکرائب. تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. اٹس علی حسن سائننگ آف. خدا حافظ.